بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکثر ہی اپنے شوہر سے گلا کرتی رہتی تھی۔ میں انہیں کہتی کہ آپ میری دوست ہما کے شوہر جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، جو اسے روزانہ گھمانے پھرانے کبھی کہیں تو کبھی کہیں لے کر جاتا ہے۔ ایک آپ ہیں، آپ کو زندگی سے کوئی غرض ہی نہیں۔ یہ سن کر میرا شوہر اکثر کہتا، دراصل شہر میں گھومنے پھرنے والی جگہ کوئی ہے ہی نہیں، میں تمہیں ملتان گاؤں میں لے کر جاؤں گا۔ تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد میرے دوست سہیل کی شادی ہے۔ تم وہاں جا کر شادی میں ایسی ایسی چیزیں دیکھو گی کہ بہت خوش ہو جاؤ گی، تمہاری طبیعت بھی صاف ہو جائے گی اور تم دوبارہ کبھی باہر جانے کی ضد بھی نہیں کرو گی۔ میں حیران ہوتی کہ میرا شوہر مجھے یہ باتیں کیوں کہتا ہے، پر میں کیا جانتی تھی کہ وہاں جا کر میں سچ مچ حیران ہونے والی ہوں۔ حیران ہی نہیں بلکہ پریشان بھی ہو جاؤں گی۔ تقریباً دن کے 2 بجے تھے جب ہم نے اپنا سامان پیک کیا۔ ہماری کام والی بھی ملتان سے ہی تعلق رکھتی تھی، بلکہ میرا شوہر جس دوست کی شادی میں جا رہا تھا، اس کام والی کو بھی اسی نے ہمارے گھر میں بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے شوہر کا بہت اچھا دوست تھا اور ملتان کی تقریباً ہر ایک گاؤں کی عورت کو جانتا تھا۔ اکثر کام والیوں کو ہمارے شہر میں اسی نے لایا تھا اور سبھی اس کی شکر گزار بھی تھیں، لیکن میرا شوہر زیبا سے کچھ خاص خوش نہیں تھا۔ میرے شوہر کا یہی کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو زیادہ بھروسے کے قابل میں نہیں سمجھتا۔ میرا دوست مجھے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ شوہر کی باتیں مجھے بھی بری لگتی تھیں کہ ایک تو ان کا دوست ہے جو ان کو شادی پر بلا رہا ہے، اور ایک میرا شوہر ہے جو اس طرح کے نخرے دکھا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے سہیل سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا۔ سہیل بھی خوش ہو گیا۔ مقررہ دن پر میں، ہماری کام والی اور چل پڑے۔ وہ بھی بڑی خوش تھی۔ پہلی بار وہ پرائیویٹ گاڑی میں ملتان جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ ٹرین کا سفر کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہی تھی کہ زیبا کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حالانکہ پرائیویٹ گاڑی میں سفر کرنے پر زیبا جیسی عورت کو خوش ہونا چاہیے تھا، اور پہلے پہل وہ خوش تھی بھی، لیکن تقریباً جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے تو زیبا نے میرے شوہر کو دیکھ کر کوئی بات کی اور پھر دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں یوں چپ ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے شوہر سے لاکھ پوچھتی رہی کہ زیبا نے آپ کو کیا بات کہی ہے، مگر میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے وہ تو بس میرا حال چال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر حال چال پوچھ رہی تھی تو آپ نے اس کے حال چال پوچھنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا، بولے کہ تم تو بہت شکی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر تم مجھ سے ایسے حساب لیتی ہو، تم مجھ سے ایسے حساب لیتی ہو جیسے میں کوئی اسکول کا بچہ ہوں۔ خدا کے لیے اب یہ حرکتیں چھوڑ دو، ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر پریشان بھی ہو جاتی تھی، لیکن آج خوشی کا موقع تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں زیادہ سوال جواب نہیں کروں گی۔ ہم لوگ تقریباً 10 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ملتان پہنچے تھے۔ میں تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، مگر زیبا بہت زیادہ تندرست اور چست و توانا لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس شادی میں جانے کی خوشی اس کو ہے، لیکن کوئی بات ہے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے۔ خیر ہم لوگ ملتان کی گرم سرزمین پر پہنچے تو زیبا نے فوراً سے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ کہنے لگی بی بی جی، میں ملک سہیل صاحب کے گھر میں آپ کی مہمان نوازی کروں گی۔ صاحب نے مجھے خاص ہدایت دی ہے کہ یہاں پر میں آپ کا خیال رکھوں۔ اس شہر میں گاؤں میں آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے اشارے میں زیبا کو کچھ کہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرے شوہر نے زیبا کو دوسری بار اشارے میں ایسی کیا بات کہی ہے کہ وہ اس قدر پریشان ہے اور میری خدمت میں کھڑی کھڑی ہے۔ میں نے زیبا سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے جو شخص یعنی میرا شوہر اسے تنخواہ دیتا تھا وہ اسی کی وفادار تھی۔ مجھے وہ بات کوئی کیوں بتانے لگی؟ میں نے سوچ لیا کہ چلو میری بھی آنکھیں اور کان کھلے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو میں خود معلوم کر لوں گی۔ مجھے ان لوگوں کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر سے شادی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھر میں چہل پہل تھی، لیکن زیبا میرے پیچھے پیچھے تھی۔
بالآخر زیبا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بی بی جی چلے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ ارے بھائی، تم مجھے میرا کمرہ کیوں دکھانے لگی؟ شادی کا گھر ہے، میں کہیں بھی رہ لوں گی، اور ویسے بھی مجھے الگ کمرے میں نہیں رہنا۔ میں نے تو سنا ہے کہ گاؤں کا نظام مختلف ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کو الگ کمرہ نہیں دیا جاتا، بلکہ عورت عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے بھی میرے شوہر تو مردوں میں ہوں گے، میں اکیلے کمرے میں جا کر کیا کروں گی؟ نہیں بی بی جی، آپ کے لیے بالکل الگ تھلگ کمرہ ہوگا، زیبا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زیبا جلدی میں اور بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی، اس کے چہرے سے ڈر صاف عیاں تھا۔ بی بی جی، آپ کمرے میں چلیں، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، بعد میں یہاں پر سونا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، پنکھے بھی نہیں ملیں گے اور صحیح چارپائی ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ کہاں سوئیں گی؟ آپ کے پاس تو اچھا خاصا زیور بھی ہے، ایسے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو صاحب مجھے ڈانٹیں گے۔ اب زیبا کے اصرار کرنے پر میں ان عورتوں کے جھنڈ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئی۔ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شادی میری نہیں بلکہ اس لڑکی کی ہے، تو مجھے یہاں پر اتنی عزت اور اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی جیسے میں کوئی شہری ملکہ ہوں۔ ہر عورت مجھ سے سلام کرتی اور ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی پری ہوں یا پھر حور اتر آئی ہو زمین پر۔ ان سب کے رنگ کالے اور سانولے تھے، ظاہر ہے انہیں میرا گورا رنگ دیکھ کر بھی شاید عجیب طرح کی خوشی یا پھر احساس کمتری کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، میں سب سے مسکرا کر ملتی اور سلام کرتی بس۔ لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ زیبا مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک عجیب اندھیری سی جگہ پر آ گئی۔ یہ جگہ گھر کی عقبی طرف واقع تھی، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بس کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے، ان میں سے صرف ایک ہی کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، باقیوں کے آگے راہداری تھی یا پھر ایک گیلری سی تھی۔ مجھے برا لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو سب لوگ شادی میں مصروف ہیں، زیبا مجھے لے کر کمرے میں آ گئی ہے۔ بالآخر زیبا نے ایک بند کمرے کے آگے رک کر مجھ سے کہا، بی بی جی یہ کمرہ آپ کا ہے، آپ رات کو یہیں سوئیں گی، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ سو ہی جائیں، ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو بعد میں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر صبح جلدی ہو جاتی ہے اور لوگ تقریباً 4 بجے اٹھ کر ہی شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، ابھی تو یہاں پر آرام اور سکون ہے، بعد میں باقی عورتیں بھی یہیں پر آس پاس کمروں میں سونے کے لیے آئیں گی، سو بہتر ہے کہ آپ ابھی آنکھیں موند لیں، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ میں زیبا کی بات سن کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے کسی طور پر بھی اس سے بات کرنا تھی اور یہ بات نکلوانی تھی کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا زیبا مجھے اسی کمرے میں چھوڑ کر باہر جا رہی ہے، میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ میں نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، زیبا تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ یہ شادی والا گھر ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ بی بی جی آپ میرے ساتھ چل کر کیا کریں گی؟ یہاں پر تو حالات عجیب سے ہیں، آپ اسی کمرے میں رہیں، صبح اٹھ کر دلہن سے مل لیجیے گا۔ نہیں زیبا ہرگز نہیں، میں تو شادی کی تقریب میں بیٹھنے کے لیے آئی ہوں نا، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا کہ مجھے گاؤں کی شادیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے، بس اسی وجہ سے میں اس کمرے میں ہرگز نہیں بیٹھوں گی، مجھے پتہ ہے ابھی شادی دیر تک چلے گی، میں ساری رسمیں دیکھ کر ہی کمرے میں آؤں گی۔ میں نے دیکھا کہ زیبا کے چہرے پر خوف کی ایک لہر آئی اور دوڑ گئی۔ بی بی جی ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی، ارے اللہ نہ کرے میں مر جاؤں گی، ارے اللہ نہ کرے کہ تم مرو، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، تمہاری عمر ہی کیا ہے، 33 سال کی تو ہو، تم کیوں مرو گی، مرے تمہارے دشمن۔ بی بی جی یہاں دوست اور دشمن کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ تو یہ بات ہی نہ کریں، بس ایسا کریں کہ آپ کمرے میں سو جائیں۔ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، شادی کا ہنگامہ بھی جاری تھا، زیبا کو مجبوراً مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دلہن کے اسٹیج تک آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دلہن نے اپنا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ دولہے نے بھی صحرا بنا رکھا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، میں نے آج تک اس طرح کی شادی نہیں دیکھی تھی جس میں دلہن بھی گھونگھٹ اوڑھ رکھے جبکہ دولہے نے بھی صحرا باندھا ہوا ہو۔ میں یہ شادی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کیونکہ
ہمارے یہاں شہروں میں ایسا رواج نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے میرے شوہر کی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ میں نے بھی اپنی شادی میں سے یہی فرمائش کی تھی کہ آپ بارات پر صحرا باندھیے گا تاکہ میری سب سہیلیاں آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے بارے میں بہت ہی زیادہ پوزیسو تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسری عورت نظر بھر کر بھی میرے شوہر کو دیکھے، مگر مجھے یہاں کے رسم و رواج کا پتہ نہیں تھا۔ سب لڑکیاں بالیاں بیٹھی دولہے کو چھیڑ رہی تھیں، جبکہ میں لڑکی والوں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سارا منظر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ تبھی ایک عورت پنڈال میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی نہ جانے 2-4 عورتوں کو بلا کر کیا کہا کہ عجیب افراتفری سی مچ گئی، اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر اندر پورے پنڈال میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ روشنیاں جو تھوڑی دیر پہلے جگمگا رہی تھیں اب گل ہو چکی تھیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ میں سب سے زیادہ گھبرا گئی کیونکہ میں نے سونے کا قیمتی زیور بھی پہن رکھا تھا۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا زیور کہیں چھن جائے یا میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ کانپ رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک عجیب سے لمس کا احساس ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اپنا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھایا ہو۔ وہ کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں حیران ہونے لگی۔ میں نے ایک چیخ بھی ماری، لیکن افراتفری اتنی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک بے رحمانہ ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھا اور کسی نے وہ سونے کا ہار جو میں نے اپنے اماں ابا کا دیا ہوا پہن رکھا تھا یوں کھینچ کر اتارا جیسے یہ اسی نے مجھے پہنایا ہو۔ اس لمس میں مجھے عجیب سی طاقت اور ایک رونت محسوس ہوئی تھی۔ بہت ہی کوئی ظالم انسان تھا جس نے اس بے دردی سے میرے گلے میں پڑا ہار مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے زیبا کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے زیبا کو آواز دی، لیکن زیبا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ کیوں میرا شوہر اور زیبا مجھے اس شادی کی تقریب سے نکلنے کا کہہ رہے تھے کہ میں آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں، پر میں کیا جانتی تھی کہ یہاں پر میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آئی ہوں۔ جیسے ہی بجلی گئی تو ایک عجیب سی کھسر پسر شروع ہو گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ عورتیں کوئی واضح طور پر بات کرتیں، سبھی نے اپنے اپنے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے اپنا فون نکالا، بڑی مشکل سے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ مجھ سے کوئی میرا فون بھی نہ چھین لے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے تو ڈر اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک لڑکی سے کہا کہ مجھے زیبا کا پتہ دے دو، مجھے زیبا کے پاس لے جاؤ۔ وہ لڑکی مجھے عجیب سی نظر سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میڈم، آپ کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو شاید نہیں پتہ کہ ان شادیوں میں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ شہر سے آئی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کسی معزز خاندان کی لگتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایسی شادیوں میں آئیں؟ وہ لڑکی بھی مجھے پڑھی لکھی لگی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے لگا کہ یہ بھی میری طرح کسی مجبوری کے تحت آئی ہے۔ مجھے تو میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ ان کے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، اسی لیے مجھے بھی ان کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا۔ لیکن اب تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بس کب یہ سب کچھ ختم ہو اور میں واپس اپنے گھر پہنچوں۔ اپنا گھر جنت معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی ایک اور شور مردانے کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ آسمان پر تارے صاف دکھائی دینے لگے، لیکن روشنی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تبھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے زیبا تو مل گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی نے یہی کہا کہ میں آپ کو زیبا کے پاس لے کر چلتی ہوں، لیکن اندھیرے میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ زیبا نہیں بلکہ سفید کپڑوں والا کوئی مرد تھا۔ میں نے سوچا کہ زیبا ہی ہوگی، کیونکہ اس لڑکی نے یہی کہا تھا کہ زیبا وہ سامنے کھڑی ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا وہ کوئی آدمی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال پاتی، اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ یہ واقعہ اسی کمرے میں ہوا تھا جہاں پر مجھے جگہ دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ لگا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا ہو، لیکن کیا ہو رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میرے سر میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عجیب سے خیالات میرے ذہن میں تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہاں ہوگا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ فی الحال تو میں اپنے شوہر کی نظر میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا۔ ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب دیکھا کہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہیں میں کسی غیر مرد کے ساتھ اس کمرے میں تو نہیں بند؟ میرا شوہر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہاں پر زیبا سو رہی تھی۔ زیبا نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے باندھ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ زیبا مجھے اپنے ساتھ قید کر کے یہاں پر لٹائے ہوئے تھی۔ اسے کیا لگتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی؟ اگر ایسا تھا بھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو زیبا کی بھی آنکھ کھل گئی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور مجھ سے جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں کہاں جا رہی ہوں یہ پوچھنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یہ بتاؤ کہ رات کو میرے منہ پر رومال تم نے رکھا تھا کیا؟ جی بی بی جی، میں نے ہی رکھا تھا۔ اس کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اگر تم نے رکھا تھا تو مجھے جواب دو کہ میرے چہرے پر تم نے بے ہوش کر دینے والا رومال کیوں رکھا تھا؟ کیا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ میں مر جاؤں اور میرے شوہر کو یہاں سے میری لاش لے کر جانا پڑے؟ نہیں نہیں بی بی جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر سعادت مندی سے کہا، جیسے کہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہو۔ میں نے اس کی چوری پکڑ تو لی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اس پر زور زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کا آبائی علاقہ تھا اور میں تو مانو کہ یہاں پر غیر ہی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چلو مجھے میرے شوہر کے پاس لے کر چلو۔ جی ہاں، میں آپ کو ضرور لے کر چلتی، لیکن دراصل ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ؟ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ رات کو یاد ہوگا آپ کو کہ بجلی چلی گئی تھی۔ ہاں بجلی تو چلی گئی تھی، لیکن اس میں میرے شوہر کا کیا قصور ہے؟ وہ جی قصور تو نہیں ہے، لیکن رات کو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں۔ مجھے بھی بتاؤ ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ اور میرے منہ پر رومال کس نے رکھا تھا؟ رومال بھی بتا دوں گی کہ کس نے رکھا تھا، لیکن پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ کا شوہر اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ رات کو یہاں پر پولیس آئی تھی اور آپ کے شوہر کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ میرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی؟ اور تم کہاں تھیں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں یہ تو نہیں جانتی کہ ان کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی۔ ہاں لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ کبھی کسی کی جرت نہیں کہ ملکوں کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ آپ کو تو پتہ ہے ملک صاحب ویسے بھی بہت حساس طبیعت کے مالک ہیں، اور پھر ایسے میں تو ان کے ابا جی ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تو مجھے یہ تو بتا ہی سکتی ہو کہ میرے شوہر کو تھانے کیوں لے جایا گیا ہے؟ بی بی جی یہ تو خود مجھے بھی نہیں پتا۔ جھوٹ مت بولو زیبا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرے شوہر نے تمہیں یہی ذمہ داری دی تھی کہ تم مجھے لے کر ادھر ادھر پھرو۔ مجھے کس کمرے میں رکھنا ہے یہ بھی تمہیں پتا تھا۔ تمہیں ہر چیز پتہ تھی، تو پھر تمہیں یہ کیوں نہیں پتا؟ ضرور تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ یہ سنتے ہی زیبا میرے پاؤں میں گر گئی۔ اس کے آنسو گرم گرم میرے پاؤں پر گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا، لیکن میں مجبور تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ کے گھر میں نوکری کرتی ہوں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اگر میں آپ کے شوہر سے ہی بے وفائی کروں گی، نمک حرامی کروں گی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں کبھی کسی چیز کے قابل نہیں رہوں گی۔ میرے بچوں کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آپ ایک سہاگن ہیں، سہاگن ہی رہیں گی۔ میرا کیا ہوگا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں۔ زیبا کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ خدا کے لیے زیبا اپنی ڈرامے بازی بند کرو۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا شوہر تھانے کیوں گیا ہے؟ بی بی جی تھانے تو وہ اس لیے گئے ہیں کہ یہاں پر مجرا کرنے والی عورتیں آئی تھیں۔ پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان لوگوں کو بھی جیل لے گئی جو کہ انہیں بلا کر یہاں لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ان باتوں پر
حکومت بہت سختی سے پیش آ رہی ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ایسی بیہودہ خواتین کو شادی کی تقریب میں نچائے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے جو میں نے آپ سے چھپائی، لیکن آپ قرآن پاک کی قسم کھائیں کہ ہر کو یہ بات نہیں بتائیں گی اور کبھی میرا نام بیچ میں نہیں آئے گا، مجھے آپ بچائیں گی ہر صورت۔ میں اس کی باتیں سن کر شک میں پڑ گئی تھی۔ بتاؤ زیبا، کیا بات ہے؟ خامخواہ میرے دماغ کی تہی مت بناؤ۔ بی بی جی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سسر اور ساس آپ کو جانتے ہی نہیں، نہ ہی آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہاں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ جب صحیح وقت ہوگا تو وہ مجھے ان سے ملوا دے گا، لیکن فی الحال کے لیے وہ لوگ یہ بات نہیں مانیں گے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ بی بی جی، آپ کبھی ان کو اپنا آپ منوا سکتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کل اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کی ہے اور ان کا بیٹا بھی اس شادی میں خوش تھا، لیکن آپ سے بچنا تھا، سو صحرا باندھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آخر کو آپ بھی ایک امیر باپ کی پڑھی لکھی بیٹی ہیں، ان کا عشق ہیں، لیکن ماں باپ کی بات بھی تو ماننی ہی ہے، ورنہ وہ ان کو جائیداد سے آگ کر دیں گے، اس لیے انہیں نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ سے ہی محبت کرتے رہیں گے۔ یہ بات سننا تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا کہ نہ میرے سر پر چادر ہے اور نہ پاؤں میں جوتی، میں ننگے سر ننگے پاؤں ایک صحرا میں کھڑی ہوں۔ بس میں نے وہیں سے گاڑی پکڑی، واپس اپنے شہر آ گئی۔ اپنے شوہر سے میرا کوئی رابطہ نہیں، اپنے اماں ابا کے گھر رہ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر کہاں گیا، لیکن میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتانا چاہتی کہ میں کہاں ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میری جگہ آپ جیسی کوئی عورت ہوتی تو کیا کرتی؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔